الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام حاضرین محترم، ماہ محرم کی آمد ہے. نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے. یکم محرم اپنے ساتھ اسلام کی ایک عظیم یاد لاتی ہے، اور وہ کیا؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد رسول، دعائے رسول، شاہکار رسول، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. ہمارے پیارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جملہ تجلیات، جملہ اسرار و رموز، جملہ فیوض و برکات، جملہ علوم و فنون، سب کچھ وہ پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتا ہے. عالم غیب سے فیوض و برکات کا رسول اللہ پہ نزول ہوتا ہے. یہ کائنات رسول اللہ کے نور سے بنی ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا. انا اعطیناک الکوثر، حتیٰ کہ انبیاء کو نبوت رسول اللہ کے دامن سے ملی، کائنات کو وجود رسول اللہ کی ذات سے ملا. آقا علیہ السلام کا وجود پاک آپ اسے کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں. ساری کائنات بعد میں ہے، رسول اللہ پہلے ہیں. اب جب کہ حضور نہیں تھے تب بھی کائنات میں حضور کا فیض بٹ رہا تھا، اور اس وقت جب کہ ظاہری پردہ فرما لیا اب بھی ساری کائنات میں حضور کا فیض بٹ رہا ہے. اب خود سوچئے کہ جب رسول اللہ خود موجود ہوں گے
تب فیوز و برکات کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے جسمانی وجود کے ساتھ، اپنے حقیقی وجود کے ساتھ۔ شاعر نے ایسے نہیں کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آقا علیہ السلام بانٹ رہے تھے جھولیاں بھر بھر کر، اور جھولیاں بھرنے والے بھر رہے تھے۔ وہ ہستی جس کو انبیاء کرام کے بعد رسول اللہ کا سب سے زیادہ فیض ملا، جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، وہ ہیں ہمارے آقا و مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے انبیاء کے بعد پہلا مرتبہ انہی کا ہے۔ اور دوسری ہستی شاہکار رسالت، دعائے رسول، مراد رسول، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس ہستی کو رسول اللہ کا فیض ملا وہ فاروق اعظم کی ذات ہے۔ رسول اللہ تو وہ ہستی ہیں جن کے انوار سے، تجلیات سے اور فیوز و برکات سے انبیاء بنتے ہیں۔ ان فیوز و برکات سے صدیق اکبر بنے، فاروق اعظم بنے، عثمان غنی بنے، علی المرتضیٰ بنے، صحابہ کرام بنے، اہل بیت اطہار بنے۔ اور مقام ان ہستیوں کا کیا ہے؟ رسول اللہ کے مقدس ہاتھوں سے جنہوں نے تربیت پائی۔ کہتے ہیں نا جی، وہ جی فلانے کا فلاں استاد ہے، یار بڑے استاد کے شاگرد ہو، بڑے استاد کے شاگرد ہو، اتنے بڑے بندے کا تم نے فیض پایا۔ کہتے ہیں نا یار یہ بڑے استاد کا شاگرد ہے، بڑے نامور استاد کا شاگرد ہے۔ اب خود سوچو، انبیاء کا شاگرد ہونا بھی بڑا اعزاز، جو امام الانبیاء کے شاگرد ہیں، اور پھر وہ بھی درجہ بدرجہ جن کا سب سے بلند مقام ہے۔ ان کی عظمتوں کو ہم اپنے تصور میں نہیں لا سکتے، ہمارے دماغ محدود ہیں اور ان کی شانیں لامحدود ہیں ہمارے دماغوں کے مقابلے میں۔ میرے آقا نے جو فیض بانٹے نا، ان فیوز سے انبیاء بنتے رہے۔ اسی لیے میرے آقا نے اشارہ فرما دیا تھا، فرمایا تھا یہ جن کی میں نے تربیت کی ہے نا، یہ ہیں نبی بننے کے لائق، لیکن چونکہ مجھ پہ نبوت ختم ہو گئی، اب یہ نبی تو نہیں ہیں مگر نبیوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کا مقام رکھتے ہیں۔ تو کہہ سکتا ہے کہ یار بڑی بات کر دی، نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں کی صفوں میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو رسول اللہ کی حدیث سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سچا امانت دار تاجر ہے، سچا امانت دار تاجر ہے، وہ قیامت کے دن نبیوں کی صفوں میں اٹھے گا۔ یہ تو عام امانت دار تاجر کی بات ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ صحابہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ اہل بیت
کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں. ان کا مقام کیا ہے کہ اگر نبوت حضور پہ ختم نہ ہوتی تو یہ نبی ہوتے. نبوت حضور پہ ختم نہ ہوتی تو یہ نبی ہوتے. اور سچی بات یہ ہے کہ پچھلے نبیوں نے جو دینی کارنامے سر انجام دیے، اگر آپ ایک مرتبہ ان کا مطالعہ فرمائیں اور پھر آپ صدیق اکبر کے کارناموں کا مطالعہ فرمائیں، فاروق اعظم کے کارناموں کا مطالعہ فرمائیں، عثمان غنی کے کارناموں کا مطالعہ فرمائیں، علی المرتضیٰ کے کارناموں کا مطالعہ فرمائیں، تو سچی بات یہ ہے کہ ان کے کارنامے نبیوں جیسے کارنامے ہیں. نبیوں جیسے کارنامے ہیں. حضور نے تو اپنی امت کے عام علماء کا نام فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. یہ تو علماء کی شان ہے. پھر مقام صحابہ کیا ہوگا؟ پھر مقام اہل بیت کیا ہوگا؟ تو پیارے آقا کا جنہوں نے براہ راست فیض پایا، جو روزانہ سامنے بیٹھ کر حضور کا فیض کشید کرتے تھے، کسی کی جرت نہ تھی کہ آقا کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا. بس دو ہی ہستیاں تھیں، ایک صدیق اکبر کی تھی اور دوسرے فاروق اعظم کی. کہتے اگر یہی نگاہ اٹھا کے چہرہ انور دیکھتے تو دیکھ سکتے تھے. اور میں نے ایک حدیث پڑھی تو مزہ آ گیا. کہا کہ جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم سامنے بیٹھتے تھے اور حضور ادھر بیٹھتے تھے سامنے، تو حضور انہیں دیکھ کے مسکراتے تھے، وہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے. کیا بات ہے! مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے تھے. مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے تھے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. عارف بھائی ایک نکتہ، اگر کوئی شخص، اگر کسی شخص پر پیارے آقا ایک نگاہ ڈال لیں، ہم بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ یار حضور کے پاس چلو، حضور علیہ السلام تمہیں ایسے ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے. آقا ایک بار نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے. بتاؤ یہ ساری کائنات ہمارے قدموں میں پڑی ہو، اس سے بڑھ کر اعزاز نہیں ہے کہ رسول اللہ نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں. فقط ایک نگاہ، یہ میرے آقا کی ایک نگاہ، کائنات ایک طرف، نگاہ مصطفیٰ ایک طرف. یہ ایک نگاہ کی شان ہے. جن پہ 24 گھنٹے نگاہ پڑتی تھی ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ یاد رکھیں. صحابہ کرام کے بارے میں ہلکا بولنا، بے ادبی کرنا، اہل بیت کے بارے میں ہلکا بولنا، بے ادبی کرنا، ذہن میں رکھیں یہ براہ راست حضور کی گستاخی ہے. حسنین کریمین کو ہلکا بولنا، سیدہ کائنات کو ہلکا بولنا، صحابہ کرام کو ہلکا بولنا، خلفائے راشدین کو ہلکا بولنا، شیخین کو ہلکا بولنا، سمجھ لو کہ آپ نے انہیں نہیں ہلکا بولا، آپ نے تو رسول اللہ کو ہلکا بولا ہے. چاند کی چاندنی پڑ رہی ہے، آپ کہتے ہیں جی چاند کو تو ہم مانتے ہیں لیکن چاندنی سے ہمارا بڑا اختلاف ہے. بھائی جس کو چاندنی سے اختلاف ہے اسے چاند سے اختلاف ہے. وہ چاندنی آئی چاند سے رہی ہے. ابو بکر حضور کے بغیر کیا ہے؟ فاروق اعظم رسول اللہ کے بغیر کیا ہے؟ سب صحابہ و اہل بیت حضور کے بغیر کیا ہے؟ ہم تم حضور کے بغیر کیا ہے؟ کل کائنات حضور کے بغیر کیا ہے؟ اب جب پڑی نا حضور کی نگاہ، اصل معاملہ نگاہ کا ہے. یار بات سنیں، یہ صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھ کے کلاسیں پڑھتے تھے. ایک بات بتائیں، کلاسیں پڑھتے تھے؟ حضور ان کو بٹھاتے ہوں، بیٹھو بھائی کتاب لے آؤ فلاں، بیٹھو آؤ تمہیں ترجمے کرواؤں، کل ہوم ورک دے رہا ہوں لکھ کے آنا، اسائنمنٹ تیار کر کے آنا. کوئی ایسا معاملہ تھا؟ کوئی ایسا معاملہ تھا؟
صحابہ اس طرح کوئی بیٹھ کے حضور کے پاس کلاسیں لیتے تھے، کوئی سبق پڑھتے تھے، یہ جیسے ہم مدارس میں کتابیں پڑھاتے ہیں ایسے کوئی کتابیں پڑھتے تھے؟ نہ، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. یہ نگاہ کا مقام ہے. فیض مصطفیٰ، حضور کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوض و برکات اور تجلیات نازل ہوتے تھے نا، اس کی ایک تجلی پڑ گئی، لاکھوں عالم، لاکھوں کلاسیں ایک طرف، وہ ایک نگاہ کی تجلی ایک طرف. یہ ایک اور دنیا کی باتیں ہیں، یہ اور دنیا کی باتیں ہیں. اتنا بڑا مقام کیسے ہو گیا؟ ہم اپنا کسی کا مرتبہ آج اگر متعین کرتے ہیں نا تو علم سے کرتے ہیں نا. وہ جی اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے، اتنی کتابیں پڑھیا، انیاں کتابیں پڑھیاں نے، اس نے اتنی کلاسیں پڑھی ہیں، جی اتنی کلاسیں پڑھی ہیں. مجھے بتاؤ صدیق اکبر نے کتنی کلاسیں پڑھی تھیں؟ کون سے اسکول میں جا کر سیکھتے تھے؟ بس اسی سے سمجھ لیں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. تو جس ہستی پر حضور کے جو جتنے بھی شاگرد ہیں، حضور کے جتنے بھی شاگرد ہیں، ان شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد کا نام صدیق اکبر ہے، اور اس کے بعد دوسرے شاگرد کا نام فاروق اعظم ہے. صحابہ کو جو ملا در رسول سے ملا. اب آئیے پنجتن پاک کی نسبت سے سیدنا فاروق اعظم کی 5 خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں. حضور نے ہیرا تراشا تھا. کیا جملہ بولا میں نے؟ آقا نے ہیرا تراشا تھا. کیا شاندار ہیرا بنایا. آؤ دنیا والوں، میرے نبی کے تراشے ہوئے ہیروں کو دیکھو. یہ وہ ہیرا ہے. ان سب میں جو مشترکہ بڑی خصوصیت تھی نا، وہ عشق رسالت ہے. عشق کا کیا مطلب ہے؟ لگاؤ، رابطہ، واسطہ، تعلق، نسبت جتنی گہری ہوتی جائے. آقا کے صحابہ میں، اہل بیت میں سب سے زیادہ مضبوط نسبت صدیق اکبر کی ہے، پھر فاروق اعظم کی ہے. عشق رسالت میں صدیق اکبر سے آگے کوئی نہیں ہے، اور صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کے مقام کو کوئی پا نہیں سکتا. کمال عشق رسالت ہے، کمال. حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں. عشق کیا ہے؟ بس جو حضور نے کہہ دیا مر مٹے، جو فرما دیا مر مٹے. حضور کے اشارے پہ قربان، حضور کے ہر ہر قول پہ قربان، حضور کے ہر ہر فعل پہ قربان. حضور کے گستاخ کے لیے شمشیر بے نیام، تلوار نکل آتی ہے فاروق اعظم کی. فرمایا جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، گردن اڑا کے رکھ دیتے ہیں. حضور کے دشمنوں کے لیے یہی عشق ہوتا ہے نا. یعنی کمال عشق تھا. اگر حضور کے در سے آپ نے سبق لینا ہے نا، فیض پانا ہے، تو پھر عشق کی درسگاہ میں داخلہ لیں. یہ فاروق اعظم کا سبق ہے، یہ صدیق اکبر کا سبق ہے، یہ صحابہ کرام کا سبق ہے، یہ اہل بیت اطہار کا سبق ہے. آ جاؤ عشق کی درسگاہ میں، جوڑو رابطہ حضور سے عشق کا. بس جب عشق آ گیا سچا، پھر سمندروں کے سمندر علم کے، اسرار و رموز کے، روحانیت کے، برکتوں کے امڑتے چلے آئیں گے. یہ دنیا اور ہے. یہ ان پڑھوں کو پڑھا لکھا بنا دیتی ہے. یہ ان پڑھوں کو پڑھا لکھا بنا، جس نے ایک لفظ نہیں پڑھا، ایک حرف نہیں پڑھا، اگر عشق میں کامل ہو گیا ہر شے میں کامل ہو گیا. یہ فاروق اعظم کا سبق ہے. ایک ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، وہ تو پھر پڑھنا چاہیے نا بندے کو. چھوٹی سی تقریر میں سب کچھ نہیں سنایا جا سکتا.
کچھ جھلکیاں دکھائی جا سکتی ہیں. آئیں سنیں، ایک واقعہ سناؤں. دیکھیں درس گاہ عشق میں فاروق اعظم کا مقام. آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام سواری پہ بیٹھے تھے، میں آقا علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا تھا. کنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، حضور آگے بیٹھے ہوئے تھے. اصل میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میری شان تو دیکھو، میرا مقام تو دیکھو. حضور سواری پہ آگے بیٹھے، میں پیچھے حضور کے ساتھ بیٹھا ہوں. آؤ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا جا رہا ہوں. میں تو خدا کے عرش تک جا پہنچا ہوں. لیکن ساتھ فرماتے ہیں تو پتہ ہے کہ حضور کے مقابلے کے پیچھے بیٹھے ہوئے میرا سٹیٹس کیا تھا؟ یہ کون بول رہا ہے؟ لاکھوں مربع میل کا سربراہ، لاکھوں مربع میل کا سربراہ جس نے بننا تھا نا، وہ بتا رہا ہے، جو بن گیا وہ بتا رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کنت عبدہ و خادمہ، اور لاکھوں مربع میل کا مالک. ارشاد فرماتا ہے کہ میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں حضور کا نوکر بن کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں حضور کا خادم بن کے بیٹھا ہوا تھا، میں حضور کا غلام بن کے بیٹھا ہوا تھا. آپ کو کیا پتہ یہ کیا مقام ہے؟ حضور کی نوکری کا کیا مقام ہے؟ اسی کا مفہوم پیش کیا فاضل بریلوی نے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وہ بڑے بڑے تاجدار وہاں پر کی خاک چھانتے پھرتے ہیں. جب فاروق اعظم فرما رہے ہیں کائنات کے سارے سربراہ ایک طرف، میرا اکیلا فاروق ایک طرف، وہ فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ تو میں تو حضور کا نوکر تھا، میں تو حضور کا نوکر تھا، میں تو حضور کا خادم تھا، اور میں تو حضور کا غلام تھا. آؤ مصطفیٰ کے در کے، فاروق اعظم کا سبق، مصطفیٰ کے در کے فقیر بن جاؤ، لوگو امیر بن جاؤ. یہ عشق رسالت تھا، یہ آپ کی خوبی ہے. میں نے تو آپ کو ایک آدھ بات بتائی ہے، اس میں سے آپ کی دوسری خوبی، آپ عظیم روحانیت کے مالک تھے، عظیم ترین روحانیت کے مالک تھے. روحانیت کیا ہوتی ہے؟ اسلام ایک روحانی مذہب ہے. وہ روحانیت سے جسمانیت کی طرف آتا ہے، وہ باطن سے ظاہر کی طرف آتا ہے. روح جتنی اجلی ہو گئی، روح جتنی اجلی ہو گئی، روح جتنی پر نور ہو گئی، روح جتنی روشن ہو گئی، یہ روحانیت ہے. من چمکاؤ، اور جس کا من نگاہ مصطفیٰ سے روشن ہوا ہو. حضور کے سینہ مبارک کو رب نے روشن کیا. الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے آپ کے سینے کو روشن کر دیا ہے. اور آگے صحابہ و اہل بیت اور ساری امت، بلکہ سارے نبیوں کے سینے نور مصطفیٰ سے روشن ہیں. اب جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ روحانیت کیا ہوتی ہے، یہ سمجھانا پڑے گا، تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا، ہلکا سا. حضور والا، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس بندے نے حالت ایمان میں فقط ایک مرتبہ حضور کا دیدار کر لیا، صرف ایک جھلک دیکھ لی، بس جھلک نہ صحیح، حضور کے قرب میں ایک بار بیٹھ گیا، آقا کے قرب میں ایک بار بیٹھ گیا، یا فقط ایک ایسے آنکھ اٹھائی اور چہرہ مصطفیٰ سامنے تھا اور تک لیا. اب اس بندے کا مقام کیا ہو گیا؟ اب اس کا مقام یہ ہو گیا کہ انبیاء کے بعد دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے روحانی لوگ ہیں،
جتنے بڑے بڑے ولی ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، نقبا ہیں، نوجبا ہیں، یہ روحانی سلسلے ہیں، روحانی عہدے ہیں، جتنے بڑے بڑے ولی ہیں، جتنے بڑے بڑے غوث ہیں، جتنے بڑے بڑے قطب ہیں، اس بندے کی خاک پا کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے ایک مرتبہ چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے ایمان کے ساتھ، بے شک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، فوت ہو گیا۔ یہ ایک مرتبہ یہ روحانیت میں یہ مقام بنتا ہے، حضور کو ایک مرتبہ تکنے کا روحانیت میں یہ مقام بنتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزار دی، جن کا تو کام ہی بس حضور کا چہرہ تکنا تھا، جن کا تو کام ہی بس حضور کے ساتھ بیٹھنا تھا، پتہ ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ یہ بندے پھرتے ہیں نماز کی بڑی اہمیت بتاتے ہیں، بلا شبہ نماز اہم ہے، لا ریب جو نماز کی اہمیت کا منکر ہے کافر ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا بڑا مقام ہے، لیکن جب اللہ پاک نے مرتبوں کا ذکر کیا نا، سنیے گا میں آپ کو بتاؤں، میں قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اللہ نے پہلے اپنے محبوب کا ذکر کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ کیا بات ہے، جب میرے رب کی مقدس کلام میں محمد الرسول اللہ آیا، سوچئے کیا بات ہے۔ کوئی بڑے بندے کے پاس جائے نا، کوئی دوسرا بندہ جائے اور وہ کہے جی وہ بڑا بندہ آپ کا نام لے رہا تھا، اچھا اس نے میرا نام لیا تھا، اچھا وہ میرا نام لے کے اس نے کیا کہا تھا، ہے نا، پوچھتے ہیں نا، میرا نام لیا تھا، کیا کہتا تھا؟ بڑی بات ہے یار، انہوں نے میرا نام لے دیا۔ وہ سنو، کل کائنات کا مالک اور جس کی شانوں کی کوئی حد نہیں ہے، قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ تم بھی پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ، یہاں رب محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، قرآن میں ہے، آیت میں ہے کہ نہیں؟ ہم بھی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، مگر کیا کہنے جب میرے سونے محمد کا رب کہہ رہا ہو محمد الرسول اللہ، اور اس کے فوراً بعد، اب میں وہ اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، اس کے فوراً بعد قبلہ جس چیز کا مقام بیان کیا ہے نا اللہ پاک نے، وہ ہے والذین معہ، جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، یہ مقام ہے۔ محمد رسول اللہ کے بعد مقام ہی حضور کی رفاقت کا ہے، معیت کا ہے، صحبت کا ہے، قرب کا ہے، حضور کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا ہے، حضور کی زیارت کا ہے۔ والذین معہ، محمد رسول اللہ کے بعد والذین معہ کا مقام ہے۔ اشداء علی الکفار، فرمایا کافروں کے لیے بڑے سخت ہے، جتنے مرضی سخت ہو جائے، والذین معہ کے بعد ہے۔ کافروں کے لیے سخت ہونا بہت بڑی یعنی خوبی ہے، اعزاز ہے، لیکن اصل جو اللہ نے شان پہلے نمبر پہ بیان کی وہ تو معیت رسول ہے، رفاقت رسول ہے، صحبت رسول ہے۔ کیا بات ہے، والذین معہ کو سمجھا ہی نہیں یہ کیا چیز ہے۔ اشداء علی الکفار کا بڑا مقام ہے، لیکن اس کے بعد ہے رحماء بینہم، فرمایا آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، بڑی شان ہے اس کی، بلا شبہ بڑی شان ہے، لیکن والذین معہ کے بعد ہی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، فرمایا رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع سجدے کا بڑا مقام ہے، مگر والذین معہ کے بعد نکتہ ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو۔ باقی ساری خوبیاں اللہ نے بعد میں بیان کی ہیں، والذین معہ کو پہلے بیان کیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا پتہ محبوب کی معیت کیا چیز ہے، محبوب کی رفاقت کیا چیز ہے۔ اچھا معیت و رفاقت کی بات ہو رہی ہے تو ایک جھلک دیکھنے کا اہمیت آپ کو بتا دی نا۔ اب بتاؤ جو 63 سال بھی ساتھ رہے، 1400 سال سے بھی ساتھ ہیں، ان کی معیت و رفاقت کا مقام کیا ہے جو 1400 سال سے آج بھی ساتھ ہیں۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ،
عتیق و عمر کی ہے، صدیق و عمر کی ہے۔ جلوہ گاہ، جب رب کے جلوے برستے ہیں براہ راست محمد مصطفیٰ پہ پڑتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ سے ہو کر میرے آقا نے فرمایا میرے دو وزیر ہیں، ایک کا نام صدیق اکبر ہے اور دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے، فرمایا کہ میرے اوپر جو جلوے خدا کے پڑتے ہیں مجھ سے ہو کر ڈائریکٹ ان دونوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ روحانیت میں فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا۔ دنیا کے بڑے بڑے ولی فاروق اعظم کی سنتوں پہ عمل کر کر کے بڑے بڑے مرتبے پاتے ہیں۔ پڑھو فاروق اعظم کی زندگی کو، فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھو۔ اگر 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 سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضور پہ نبوت ختم نہ ہوتی تو فاروق اعظم اور صدیق اکبر نبی ہوتے، لیکن نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، لہذا اب نہ صدیق اکبر نبی ہیں نہ فاروق اعظم نبی ہیں، لیکن کام سارے نبیوں والے ہیں، کام سارے نبیوں والے ہیں، نبی نہ ہو کر بھی نبیوں والے کام کرتے ہیں۔ آپ کا تیسرا مقام موافقات عمر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، حضور نے فرمایا کہ میرے فاروق کی زبان پر حق بولتا ہے۔ لیکن نا دنیا بولتی ہے، کوئی بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، دیکھے ہوں، بولتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے بھی بندے ہیں جب بولتے ہیں تو اگلے بندے کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، ایسے بھی بندے ہیں جب بولتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ دنیا جہان کی زبان سے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں نکلتی ہوں گی، بڑے عظیم لوگ، بڑے مفکر، بڑے مدبر، بڑے سیاستدان، بڑے اہل علم و دانش، بڑے اسکالر، بڑے تحقیق کرنے والے، بڑے مصنف، مفسر، ان کے قلم سے نہ جانے کیسی کیسی شانوں والی باتیں نکلتی ہوں گی، لیکن جس کو یہ سند ملی ہے زبان مصطفیٰ سے کہ وہ جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، اس کا نام عمر ہے، اس کا نام عمر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے عمر کی زبان پر اللہ بولتا ہے، میرے عمر کی زبان پر اللہ بولتا ہے، یعنی اللہ اپنی باتیں عمر کی زبان سے ادا کرواتا ہے، اللہ اپنی باتیں عمر کی زبان سے ادا کرواتا ہے۔ حضور کے پاس آتے حضرت عمر اور آ کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا ایسا ہو جائے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے۔ حضور جتنی بھی دین کی خدمت کرتے تھے نا، صدیق فاروق اور عثمان و علی کی مشاورت سے کرتے تھے۔ آج اگر تم مسلمان ہو تو صدیق اکبر کا اس میں پورا پورا حصہ ہے، اگر تم مسلمان ہو تو اس میں فاروق اعظم کا پورا حصہ ہے، اگر تم مسلمان ہو تو اس میں عثمان غنی کا پورا حصہ ہے، اگر تم مسلمان ہو تو پھر اس میں علی المرتضیٰ کا پورا حصہ ہے۔ آپ آتے کہتے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ کام ایسے کر لیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے چلو دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اللہ کی وحی آ جاتی، جیسے حضرت عمر کہہ کے گئے ہوتے نا، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی کر لیں۔ 17 آیتیں ایسی ہیں قرآن کی، ادھر آ کے فاروق اعظم نے مشورہ دیا، ادھر سے اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ یہ فاروق اعظم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آسمان پہ جشن ہوئے تھے جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تھے، مسلمان ہوئے نا، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
لقد استبشر اہل السماء، فرمایا آسمان کے فرشتے جشن مناتے پھر رہے ہیں، آسمان کے فرشتے جشن مناتے پھر رہے ہیں۔ لوگوں، آپ اسلام کو عمر سے جدا نہیں کر سکتے، عمر کو اسلام سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمان ہو تو عمر کے بغیر مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے ہو، اگر مسلمان ہو تو صدیق کے بغیر مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے ہو، عثمان کے بغیر مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے ہو، اور میرے سونے سونے مولا کائنات مولا علی کے بغیر تو مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے ہو۔ مسلمان اپنے آپ کو کہنے سے پہلے دیکھ لینا کہ صدیق اکبر کا تمہارے دل میں کیا مقام ہے، فاروق اعظم کا کیا مقام ہے۔ دیکھیے جی، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ادھر سے حضور کے پاس فاروق اعظم آ کے بات کریں، ادھر رب آرڈر جاری کر دے۔ سوچیں تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر کوئی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 8 نہیں، 15 نہیں، 17 حکم اللہ نے نازل فرما دیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے عین مطابق۔ فاروق اعظم کی چوتھی خوبی عدل فاروقی۔ میرے آقا نے جب نگاہ ڈالی نا، صدیق اکبر پہ نگاہ پڑی نا، صداقت کا خزانہ لٹا دیا۔ جب پڑی نا عمر فاروق پہ نگاہ، عدالت کا خزانہ لٹا دیا۔ جب پڑی نا نگاہ عثمان غنی پہ، تو پھر سخاوت کا خزانہ لٹا دیا۔ جب پڑی نا نگاہ مولا علی پہ، شجاعت کا خزانہ لٹا دیا۔ جدھر نگاہ ڈالتے ہیں خزانے لٹاتے ہیں۔ عدل فاروقی۔ آج دنیا کے بڑے بڑے، مجھے ایک صاحب ملے تھے، فوج میں کرنل صاحب تھے، ان سے کہنے لگے کہ یہ جو ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں نا عسکری، یہ جو ہم فوجی اسٹریٹجی بناتے ہیں، تو جو آقا علیہ السلام نے جتنے جہاد کیے اور صحابہ کرام نے جتنے جہاد کیے، ہم ان کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کیسے جہاد کرتے تھے، کیسے مقابلے کرتے تھے، اور کون کون سے گر آزماتے تھے۔ وہ سارے گر ہم سیکھتے ہیں، ہم وہ گر سیکھتے ہیں، پھر ہم مجاہد بنتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور عدل فاروقی تو پھر دنیا میں مثال ہے نا جی۔ میرے آقا کی عمر سے بڑھ کے عادل اور کون ہوگا؟ کمال کے عادل تھے آپ، یعنی از اول تا آخر، سر سے لے کر پاؤں تک عدل ہی عدل ہیں، انصاف ہی انصاف ہیں۔ سبق دے گئے، لوگوں عدل کیا کرو، لوگوں عدل کیا کرو۔ ظلم تو میرے عمر کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ اب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں صدیق اکبر کو ظالم کہتے ہیں، فاروق اعظم کو ظالم کہتے ہیں۔ اب خود یہ ظالم کہنے والوں سے بڑا ظالم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور جن کو میرے آقا نے صداقت کا تاج پہنا دیا، وہ کب سے ظالم ہوا؟ جسے میرے آقا نے عدالت کا تاج پہنا دیا، وہ کب سے ظالم ہو گیا؟ نا 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 نا۔ جس جگہ آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں، جس جگہ آپ کو اہل بیت اطہار کے بارے میں ایک ذرہ کے برابر کوئی غلط بات سنائی دے، اٹھ کے بھاگ جاؤ، ایمان بچاؤ، ایمان بچا لو، ایمان بچا لو۔ سچ کہہ رہا ہوں، ان کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ عدل فاروقی کی کیا بات ہے؟ غیر مسلموں نے اپنے پاس پوری کتابیں باقاعدہ پڑھنے کے لیے لگائی ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں عمر لاز۔ عمر لاز، عمر کے قوانین۔ کیا بات ہے، ساری عمر حضور کے ساتھ رہے، حضور سے عدل سیکھتے رہے، پھر جب حکمران بنے تو پھر ساری دنیا کے اندر عدل کے پھریرے لہرا دیے۔ بالکل 100% مصطفیٰ کریم کی حکومت دیکھنی ہو تو صدیق اکبر کی حکومت مصطفیٰ کی حکومت ہے، فاروق اعظم کی حکومت مصطفیٰ کی حکومت ہے، عثمان غنی کی حکومت مصطفیٰ کی حکومت ہے، علی المرتضیٰ کی حکومت مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ کمزوری اس کے بعد شروع ہوئی۔ یہ حضور نے خود حدیث میں فرما دیا، فرمایا خلافت راشدہ میرے بعد 30 سال ہوگی،
یعنی آپ کو صدیق اکبر میں حضور نظر آئیں گے، فاروق اعظم میں حضور نظر آئیں گے، عثمان غنی میں حضور نظر آئیں گے، علی المرتضیٰ میں حضور نظر آئیں گے۔ ان جیسی حکومت پھر آئی نہیں دنیا میں، لاؤ یار دنیا میں دکھاؤ، دکھا دو یار، ان 4 جیسی حکومت تم لا کے دکھا دو دنیا میں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، مسلمانوں میں ہی دکھا دو، ان کی جھلک تو ہو سکتی ہے، ان کا عکس تو ہو سکتی ہے، لیکن اصل ہی ہوتا ہے، اصل ہی ہوتا ہے۔ ان جیسی حکومت پھر نہیں آئی۔ کیا کمال کی حکومتیں تھیں ان کی، کیا عدل کے پھریرے لہرا دیے۔ جرأت نہیں تھی دنیا کے حکمرانوں کی کہ فاروق اعظم کا نام آئے اور وہ آنکھ اٹھا کے دیکھیں، جرأت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی۔ عمر کے نام میں بھی آج پاور ہے۔ والدہ محترمہ سنا رہی تھی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی تو نہیں ہیں لیکن بڑا رتبہ ہے، تو آپ نا لوگوں کو لکھ کے کچھ دیتے تھے، کچھ لکھ کے دیتے تھے، اور وہ بندوں کے مسئلے حل ہو جاتے تھے، ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ جب آخری وقت آیا نا کہنے کے یار دنیا سے جا رہا ہوں، بندے کو بلایا، کچھ میں جو کچھ دیتا رہا ہوں چلو تم مجھ سے لے لو۔ انہوں نے کہا جی حضرت عطا فرمائیں۔ میں پرچی اٹھائی، فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز کسی کو تعویذ دینا ہو، کوئی چیز میں جب دیتا ہوں بس اس کے چاروں کونوں میں عمر لکھ دیتا ہوں، یہ میری ساری زندگی کا سرمایہ ہے، میری ساری زندگی کا سرمایہ عمر ہے، نام عمر ہے، چاروں کونوں پہ عمر لکھ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، تو ایک مرتبہ عمر کو یاد تو کرو، یہ سارے جن بوت بھاگ جائیں گے، سارے شیطان بھاگ جائیں گے۔ یہ عمر فاروق کا مقام ہے، عادل، عادل، پوری حکومت عادل کے پیمانے پہ ایسی پوری اتر رہی ہے کہ دنیا کی جتنی حکومتیں اٹھا کے دیکھو گے، کوئی ادھر سے نیچے ہوگی، کوئی ادھر سے نیچے ہوگی، بالکل کانٹے کی تول کے برابر اگر نظر آئے گی تو عمر فاروق کی حکومت نظر آئے گی۔ سیاسی بصیرت کا مقام کیا ہے، اتنے بڑے بڑے حکومتی کام کیے نا، بڑے بڑے سیاستدان آئیں عمر سے کچھ سیکھیں، دنیا والوں آؤ عمر سے کچھ سیکھو، سیکھو۔ آج آپ دعا مانگتے ہوتے ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگی، یا اللہ اس ملک میں عمر جیسا حکمران عطا فرما، ذرا کہہ دیجیے آمین۔ یا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اگر عمر جیسا حکمران آ گئے تو پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کی برسات ہوتی ہے، برکتوں کی برسات ہوتی ہے۔ فاروق اعظم تو وہ بندہ ہے جناب، ایک مرتبہ دریائے نیل نہیں چلتا تھا، انہوں نے کہا جی ان کی رسم بنی ہوئی ہے، ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو ذبح کرو، دریا کے اندر دریائے نیل میں ڈالو، پھر چل پڑتا ہے۔ فاروق اعظم کو اطلاع ہے، آپ نے فرمایا بات ہے کرنے کی، یہ بات ہے کرنے کی۔ فرمایا ادھر لاؤ، ایک آپ نے ایک پرچہ لیا، اس کے اوپر لکھ دیا اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ چل، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے سنیے گا تو پھر اللہ کا بندہ عمر تجھے آرڈر جاری کرتا ہے ابھی چل۔ بس یہی پرچہ بھیج دیا، مکتوب بھیج دیا، لیٹر بھیج دیا۔ جب یہ آرڈر گیا نا ان کے جا کے ڈال دو دریا میں، جیسے ہی دریا میں ڈالا کہتے ہیں دریا رواں دواں ہو گیا، اور آج تک خشک نہیں ہوا۔ معجزہ، میرے نبی کا معجزہ، عمر کی کرامت، آج تک خشک نہیں ہوا، دریائے نیل آج بھی رواں دواں ہے۔ بتاؤ اب بھی تمہیں عمر کے مقام کا مرتبہ نہیں پتہ چلا؟ کیا بات ہے میرے سونے عمر کی، کیا سیاسی بصیرت ہے آپ میں، بالکل ہر کام سیدھا کر دیا، عدلیہ کو سیدھا کر دیا، فوج کو سیدھا کر دیا، ڈاک کے سسٹم کو آپ نے سیدھا کر دیا، معاشرت کو سیدھا کر دیا، سیاست کو سیدھا کر دیا، فوجی نظام کو سیدھا کر دیا، چھونیوں کا نظام، تنخواہوں کا نظام، معیشت، سیاست، تہذیب، کلچر، سارے کا سارا سیٹ کر کے رکھ دیا میرے فاروق نے۔ علامہ اقبال کی بات میں گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرزمین عرب سے اے نخیل دشت تو بالندہ تر،
برنخیز دست و فاروق دیگر سرزمین عرب، اے عرب کی دھرتی تجھے سلام، تیرے اندر بڑے اونچے اونچے اور خوبصورت کھجوروں کے درخت ہیں۔ برنخیز دست و فاروق دیگر، خدا کی قسم کو پھر کوئی دوسرا فاروق تجھ میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ آیا ہے کوئی فاروق جیسا؟ آپ بتائیے، کوئی آیا؟ فاروق اعظم کے بعد کوئی فاروق اعظم جیسا آیا جس نے ساری دھرتی ہلا کے رکھ دی، پوری دنیا سیٹ کر کے رکھ دی؟ یہ میرے آقا کے اگر جمال کا مظہر دیکھنا ہے تو جاؤ صدیق اکبر کو دیکھو، جلال کا مظہر دیکھنا ہے تو جاؤ فاروق اعظم کو دیکھو۔ آج بھی جب آپ مدینے جاتے ہو تو گنبد خضرا شریف کے اندر اما عائشہ صدیقہ کا کمرہ ہے، گنبد خضرا شریف جس جگہ ٹھہر کے زیارت کرتے ہو وہ حضرت عمر کی بیٹی جہاں آرام فرما رہی ہیں، وہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کی جگہ ہے، اور جس جگہ کھڑے ہو کر تم زیارت کرتے ہو نا وہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی کی جگہ ہے۔ اور پھر یہ دونوں ہستیاں جب بھی جاتے ہو، ہنا سلام رسول اللہ، ہنا سلام ابو بکر صدیق، ہنا سلام سیدنا فاروق اعظم، ہم سب رسول اللہ کو کہ مبارک قدموں پہ ہاتھ رکھ کر صدیق اکبر کو سلوٹ کرتے ہیں، فاروق اعظم کو سلوٹ کرتے ہیں، عثمان غنی کو سلوٹ کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اللہ ان کے فیوز و برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔